أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وما يستوي الأعمى والبصير، اور برابر نہیں ہے اندھا اور دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور اسی طرح برابر نہیں ہے اندھیرے اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور اسی طرح برابر نہیں ہے ٹھنڈا سایہ اور گرم لوؤں والی دھوپ، یعنی سخت گرمی کے اندر جو لو والی دھوپ ہوتی ہے، تپتی ہوئی دھوپ، تو یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اسی طرح برابر نہیں ہے مردے یعنی زندے اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے یعنی اپنا کلام سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہ آپ نہیں ہیں سنا سکیں اس شخص کو جو مردہ ہے قبروں کے اندر، یعنی آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جو مرے ہوئے ہیں قبروں میں۔ ان انت الا نذیر، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ہیں ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، یعنی ہر بستی۔ دوسری جگہ ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، کوئی قوم یا کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، مکے والے آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، وبالزبر، صحائف لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے پکڑ لیا کافروں کو، جنہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو وہ کافر تھے، اور ان کافروں کو ہم نے پکڑا۔ فکیف کان نکیر، پھر کیسا انجام ہوا میرے انکار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جنہوں نے میرا انکار کیا اور مجھے معبود نہ سمجھا، تو پھر ان کا جو انجام ہوا وہ سامنے ہے، پہلی قوموں کے جو واقعات سامنے آئے۔ تو ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ مختلف مثالیں دے کر بات کو سمجھا رہے ہیں کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنے والا وہ ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ جو کافر ہیں یہ ظاہری آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، لیکن ان کی وہ آنکھیں اندھی ہیں جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ آنکھیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو ظاہری آنکھیں ہیں، ظاہری آنکھوں کے لیے ظاہری روشنی کا ہونا ضروری ہے،
اگر ظاہری روشنی ہے تو ہماری ظاہری آنکھیں ان کو دکھائی دیتا ہے، اگر اندھیرا چھا جائے روشنی نہ ہو تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے گا اندھیرے میں۔ ایسی دل کی جو آنکھیں ہیں وہ ایمان کی روشنی میں دیکھتی ہیں۔ ایمان ہے تو اس روشنی میں دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور وہ کہاں تک دیتی ہیں؟ قبر کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم دکھلائی دیتی ہے۔ اور اگر ایمان کی روشنی نہ ہو تو پھر وہ جو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر ان کو قبر، آخرت، میدان محشر اور قیامت نظر نہیں آتی، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جو کافروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے ایمان کا نور ان کے دلوں میں نہیں، ایمان کے نور نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل کی آنکھیں کام نہیں کر رہیں، تو اس اعتبار سے اندھے ہیں۔ اللہ نے یہاں کافروں کو اندھے ہونے سے تشبیہ دی اور ایمان والوں کو بینا ہونے سے اور کافروں کو نابینا ہونے سے، اس لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے وہ گمراہی، روشنی ہدایت، تو اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہدایت اور گمراہی برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح ایک تو گھنا سایہ ہو، ٹھنڈا سایہ، درختوں کا سایہ ہوتا ہے، اور حرور کہتے ہیں تپتی ہوئی تیز دھوپ جس میں لوئیں چل رہی ہوں، تو حرور سخت تپتی ہوئی دھوپ اور گھنا سایہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سائے میں انسان ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اور اس میں سکون محسوس کرتا ہے، اور چلچلاتی دھوپ کے اندر آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ایک منٹ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا دھوپ میں، تو سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور اسی طرح زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہے وہ زندہ ہے، اور جن کے دل میں ایمان کا نور نہیں وہ مردہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو جن کے دلوں میں ایمان کا نور وہ زندہ، جن کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں وہ مردہ ہے۔ تو ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے تھے، تو سننے کا نفع جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ تو سنے گا، اس سے نفع حاصل کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ اس کو لغو اور بیکار سمجھے گا اور اس سے کچھ نفع حاصل نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو مردے ہیں قبروں میں۔ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ جب مشرکین مکہ ایسے مردے بنے ہوئے تھے جیسے قبروں میں مردے ہوں کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ نے ان مشرکین مکہ کو مردوں سے تشبیہ دی، ایسے مردے جو قبروں میں پڑے ہوں کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو ایمان والے تھے وہ زندہ ہیں، وہ بات سنتے تھے، اللہ ان کو سنواتا۔ اور فرمایا کہ جو قبروں میں مردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی مشرکین مکہ ایسے مردے بنے ہوئے ہیں کہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس سے ایک تو یہ مراد ہے، دوسری کہ یہ کہا جائے کہ اس سے قبروں میں پڑے ہوئے مردے مراد ہیں کہ وہ نہیں سنتے، جبکہ حدیث میں آیا ہے ان المیت تسمع قرون نعالہم، جو میت ہے وہ اپنی قبور میں سنتے ہیں، پیروں کی آہٹ سنتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو ان کو سلام کرو، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔
یعنی سلام کا، اور سلام بھی مخاطب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، کہ سارے مخاطب کے صیغے ہیں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد میں آ رہے ہیں، اور انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ عن قریب ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یعنی مخاطب کے صیغے استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہماری بات سن رہے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ حضور جب بدر میں، غزوہ بدر میں یہ جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو جمع کرو۔ وہاں ایک گٹر نما کنواں تھا، ایک کنواں، اس میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے پا لیا جو تم سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا، جہنم کا وعدہ وہ پا لیا ہے؟ ہم سے تو ہمارے رب نے مدد کا وعدہ کیا تھا، تو ہمارے رب نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھلایا، کیا اور تم سے جہنم کا وعدہ تھا؟ تو حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے اس کو پا لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو یہ سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں میری بات، یعنی یہ بات ساری جو میں ان سے مخاطب ہوں یہ میری بات سن رہے ہیں، لیکن یہ بیچارے اب جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہیں جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح اس سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں کہنا کہ بھئی آپ سنوا نہیں سکتے جو قبروں میں ہے، تو علماء نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ یہاں سنوانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں۔ سننا یہ لازم ہے اور سنوانا متعدی ہے، تو آپ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں سنوا دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا، جب اللہ چاہے گا وہ سن سکتے ہیں۔ تو یعنی ہم اپنی مرضی سے کسی کو کوئی مردے کو بات سنوا دیں تو یہ بظاہر ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، تو اللہ قادر ہے سنوانے پر۔ لیکن ہم اپنی مرضی سے کسی مردے سے گفتگو کرنا چاہیں یا کسی سے بات کرنا چاہیں، کسی کو سنوانا چاہیں، تو وہ ہم نہیں سنوا سکتے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن سماع قبول نہیں کر سکتے، جیسا کہ مشرکین مکہ سنتے تو تھے، ان کے کان میں بات جا رہی ہے لیکن سماع قبول نہیں کر رہے، بات کو قبول نہیں کر رہے۔ ایسے مردے بات سن سکتے ہیں لیکن وہ سماع قبول نہیں کر سکتے، یعنی اس سے پورا ہماری بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے یا ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ مراد ہے، اس سے یہ نہیں ہے کہ مردہ سنتا ہی نہیں، سنتا ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے کسی کو سنوانا چاہیں تو نہیں سنوا سکتے، یا اس کو کوئی اپنی گفتگو سے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، یعنی بظاہر ہم ان سے براہ راست گفتگو نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ، اصل تو یہاں مشرکین مکہ کو تشبیہ دی ہے مردوں سے، کہ مشرکین مکہ سنتے تھے لیکن اس کا جواب نہیں دیتے تھے، یعنی اس سماع قبول نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے ہی قبر والے سنتے تو ہیں لیکن سماع قبول نہیں کرتے، یعنی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ آگے فرمائیں ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، یعنی آپ ہدایت کو ان کو گول کر نہیں پلا سکتے، لیکن صرف آپ کا کام ہے ہدایت ان تک پہنچا دینا، باقی آگے ہدایت ان کے دلوں میں ڈالنا وہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے، اور ہدایت ملتی کس کو ہے؟ جس کے دل میں طلب ہو، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہو۔ آگے فرمائیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو آپ کے پاس یہ کلام ہے یہ حق اور سچ ہے، سچا کلام ہے، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کے، جنت کی بشارتیں سناؤ اور جہنم سے ان کو ڈراؤ۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔
یعنی چونکہ قرآن کی دوسری آیت میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں اپنا پیغام رساں نہ بھیج دیں۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے کوئی نبی آیا، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے نبی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب تو بہت ساری قومیں آباد ہیں، بہت ساری بستیاں آباد ہیں، تو ان تک کون نبی پہنچا؟ تو اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے ذمے لگایا ہے کہ یہ امت ہر فرد تک پہنچے اللہ کے پیغام کو لے کر۔ الحمدللہ جو آج جماعتیں چل رہی ہیں، تو الحمدللہ رائے بند والوں کے پاس پوری دنیا کا نقشہ ہے، باہر نظام الدین والوں کے پاس پوری دنیا کا نقشہ ہے، اور ہر بستی میں، ہر علاقے میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ کچھ ملک ایسے ہیں جن کو یہاں سے براہ راست ویزا نہیں ملتا، تو پھر یہاں سے جیسے اب افریقہ کے ممالک میں جماعت گئی، وہاں سے پھر جماعتیں تیار ہو کر ان علاقوں میں بھیجتے ہیں جہاں سے وہاں کا ویزا آسان ہے۔ اب یہاں سے فرانس کا ویزا براہ راست مشکل تھا، تو انگلینڈ میں جو جماعتیں بنتی ہیں ان کو فرانس بھیجتے ہیں، یورپ بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح پوری دنیا میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں الحمدللہ جماعتیں پہنچ رہی ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان جماعتوں میں شریک ہو کر پوری دنیا میں پہنچیں، کیونکہ یہ نبیوں والا کام ہے۔ جو اس محنت میں لگے گا اللہ اس کو نبیوں کے پیمانے سے دے گا۔ آگے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مکے والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، ان سے پہلے جن جن بستیوں میں، جن جن علاقوں میں نبی آئے تھے، بہت تھوڑے لوگوں نے ان کی بات کو مانا، اکثر نے جھٹلا دیا۔ تو پہلی قوموں کے پاس بھی نبی آئے، جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، یعنی معجزات لے کر، وہ بالزبر صحیفے لے کر، وہ بالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر جب انہوں نے بات کو نہ مانا تو ہم نے ان کافروں کو پکڑ لیا۔ جیسے مختلف قوموں کے واقعات آئے ہیں، قوم نوح کو اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کیا، قوم عاد کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا، قوم سمود کو فرشتے نے چیخ ماری اور زلزلہ آیا۔ تو اس طرح قومیں تباہ ہوئی جنہوں نے بات کو نہ مانا، جنہوں نے بات مان لی اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو آگے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ کیا انجام ہوا میرے انکار کرنے والوں کا۔ تو جو بھی انکار کرے گا اس کا انجام برا ہے۔ تو مکے والوں نے جنہوں نے بات کو مان لیا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ، زبیر اور حضرت بلال، اللہ نے ان کو کیسے چمکایا۔ اور جنہوں نے بات کو نہ مانا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، تو ان کا برا انجام ہوا، بدر میں بہت بری موت مارے گئے۔ تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہے، جو بھی اللہ کے نبی کی بات مانے گا، اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو کامیاب کریں گے، اور جو اپنی مرضی کرے گا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، وہ ناکام ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔